میں جہاں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا، اللہ عرش پر ہے، یہ ساری چیزیں ان کے حقیقی معنی ہمیں معلوم ہیں، ان کی کیفیات اور ان کی مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے۔ نہیں یاری میرا خیال ہے کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے تو فرقہ واریت انشاءاللہ ختم ہو۔ جو چیز منسوس نہیں ہے، قرآن و حدیث نے واضح بیان نہیں کیا، تو اس میں اگر کوئی رائے قائم کرتا ہے تو رائے کا اختلاف بولو نا بھائی ہوگا، اس میں کسی ایک فریق کو بھی غلط کہنا درست نہیں ہے۔ اب دو طبقے ہیں علماء کے، بعض کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے کا مطلب ساتویں آسمان کے اوپر ہی ہے، اللہ تعالیٰ عرش ہے، پھر کرسی ہے، پھر اس پر اللہ کی ذات ہے۔ کیسے ہے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بھی بالکل برحق لوگ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں بھائی یہ کنایا ہے کہ جب کوئی حکومت کنٹرول میں آتی ہے نا کسی کے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تخت پہ وہ جلوہ افروز ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی تخت وقت نہیں ہوتا جہاں جا کے بیٹھا ہو، بس حکومت کو کنٹرول کر لینا، یہ کنایا ہے کس سے؟ جب ہم کہتے ہیں نا بھائی جو ہے نا فلاں وزیر اعظم کی کرسی الٹ گئی اور اب تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ فلاں بیٹھ گیا، حالانکہ وہ تخت پہ نہیں بیٹھا ہوتا، وہ تو کھڑا ہوا چل رہا پھر رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو فون کیا ملیشیا سے، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میری مراد کیا کر رہے سے یہ تھوڑی تھا کہ ابھی کیا کر رہے ہو، مطلب کہ آج کل کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، آج کل کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ تو یہ جو کیا کر رہے ہو کا لفظ ہے، اس سے حقیقی ابھی کیا کر رہے ہو یہ مراد تھوڑی ہے۔ اس سے بڑا لطیفہ مجھے پھر اپنے بچپن کا یاد آیا۔ میں کہیں 5-6 سال میری عمر تھی، کہیں گیا میں ایسے ہی ملنے کے لیے، تو وہ کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چل رہے ہیں، کیونکہ میں جب گھر سے نکلا تو وہ چلتے ہوئے کہیں کسی کمرے میں جا رہے تھے، تو مجھ سے آ کے انہوں نے پوچھا اس گھر والوں نے کہ آپ کے بڑے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چل رہے ہیں۔ وہ بڑے ہنسنے لگے، کہہ رہے ہیں یار یہ کیا جواب؟ میں نے کہا جو چل رہے ہیں تو چلیے، اب بیٹھ چکے ہوں گے، جب میں آیا تو کیا کر رہے تھے؟ تو چلو بچے کی سمجھ میں سوال نہیں آیا، بڑا تو سمجھ جاتا ہے نا۔ بڑے اگر یہ سوال بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ کے بڑے بھائی اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو میں بڑا جواب دے گا بھائی جاب کر رہے ہیں، یا فارغ گھوم رہے ہیں، یا یہ کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کیا کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کیونکہ سوال کرنے کا جو لفظی معنی ہے چلنا وہ تو واضح ہے، مرادی معنی یہ نہیں ہے۔ مرادی معنی کیا ہے کہ بھئی آج کل ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں عرش پر ہوں، اور کرسی عرش جو ہے نا وہ ساتویں آسمان پہ عرش ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہیں، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ واقعی عرش کے اوپر ہی ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کنایا ہے کہ کسی کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ تو پوری کائنات کے اوپر تخت ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کائنات جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اور عرش پر کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ اللہ کے کنٹرول کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذات کا مطلب ایسے نہیں جیسے ہر آدمی ہر جگہ یعنی کوئی اللہ کی ذات ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اس کے حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کچھ خاص تجلیات اللہ کی عرش پر ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی نسبت بار بار کہاں کی ہے؟ عرش کی طرف کی ہے۔ تو انہوں نے عرش پہ ہونے کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ چونکہ اب اس میں کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش۔ لہذا اس میں کسی بھی مسلک کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو دونوں برحق ہیں، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ اس طرح سے نہیں مانتے ہر جگہ موجود، کہ جیسے انسان وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے ہے، اور وہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی بھی۔ بھائی جملہ مکمل کیا کریں اللہ کے بندو، وہ یہ جو دوسرا گروہ ہے نا یہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہتے ہیں اللہ کی عرش پر بھی اللہ ہے، وہ اس کی خاص تجلیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو عرش پہ کہا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، وہ کہاں ہے؟ آسمان۔ تو آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ کیا ہے؟ مومن۔ تو جو پہلا گروہ ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود،
دوسرا گروہ علماء کا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن عرش پر ہونے کی نفی نہیں کرتے، کہتے ہیں خاص تجلیات اللہ کی کہاں ہیں؟ عرش پر ہے، تبھی اس کو جب نسبت کی جائے گی تو کہاں کی جائے گی؟ آسمان میں۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں مذہب بالکل درست ہیں، کسی ایک فریق کو بھی اس بارے میں ملامت کرنا جائز نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس معتدل علماء جو کسی بھی مسلک میں ہوتے ہیں ان کی اسپیچز پہنچتی نہیں ہیں۔ عوام کے پاس ہمیشہ انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی بھی مسلک میں جو لوگ ایکسٹریم پر ہوتے ہیں نا، انتہا پر، ان کی تقریریں پہنچتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس مسلک کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ اب میں آپ کو میرا کیا مذہب ہے اس بارے میں، میری ذاتی رائے یہ کہ جو اس بارے میں اسلاف کا مذہب تھا نا کہ اللہ کو عرش پہ مانا جائے، بس اللہ کی ذات کہاں ہے؟ آسمان پہ، عرش پر ہے، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ مسلک زیادہ قرآن و سنت کے ظاہر کے قریب ہے۔ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے کہ جب پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو جیسے باندی نے کیا کہا تھا؟ آسمان میں۔ باندی نے نہیں کہا تھا ہر جگہ موجود ہے لیکن خاص تجلیات عرش پر ہے۔ یہ مذہب بھی صحیح ہے، صحیح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجتہادی اختلاف ہے، اس میں کہیں ایک بھی واضح نص موجود نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ جو ید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ طاقت سے کنایا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، بعض نے کہا نہیں ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کنایا کس سے ہے؟ جہاں اللہ نے کہا نا میرے ہاتھ میں ہوں گی یہ سب چیزیں، تو مراد کیا؟ میرے کنٹرول میں ہوں گی۔ تو یہ بھی عرف میں استعمال ہوتا ہے۔ عرف میں جب کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہاتھ مراد ہے اس سے۔ تو اللہ کی جو حدیث میں آتا ہے کہ دو ہاتھ ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے اللہ کی کوئی خاص صفت مراد ہے جو ہمیں جس کا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے نفی نہیں کی ہے، یاد رکھو۔ ان علماء پہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، غلط اعتراض کرتے ہیں۔ وہ علماء مانتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں مگر اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، لہذا انہوں نے تعویل کی کہ ہاتھ سے مراد کوئی اللہ کی خاص صفت ہے۔ اب دوسرا فریق کیا کہتا ہے؟ نہیں ہاتھ سے ہاتھ ہی مراد ہے، خاص صفت مراد نہیں ہے، تو قرآن حدیث کے منکر ہیں۔ یہ غلط ہے بھائی، وہ منکر نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ہاتھ کا لفظی معنی تو ہاتھ ہے، مگر اللہ کے حق میں ہاتھ کی حقیقی معنی کیا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہیں، یہ اتنی مجہول ہیں کہ اس سے قریب یعنی کیفیات اتنی مجہول ہیں کہ حقیقت ہی اس سے مجہول ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس قسم کے مولوی انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان چیزوں میں مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، دوسرا کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ بول لو گے تو بھائی کچھ بات بنے گی آگے۔ تو یہ دونوں فریق کیا ہیں؟ یہ بلوانا، جو چیز بول دیتا ہے نا زبان سے ایک دفعہ، تبلیغ والے کیوں بار بار کہتے ہیں ایک سال کا نام، ان کو پتا ہے یہ 3 دن کے لیے بھی نہیں جائے گا، ان کو پتا ہے یہ اتنا ڈھیٹ ہے، یہ 1 سال کے لیے تو دور کی بات، یہ 3 دن کے لیے بھی نہیں نکلے گا، لیکن اس کو اٹھا کے کھڑا کر کے بولتے ہیں کہ 1 سال کے لیے نام لکھواؤ، ارادہ لکھواؤ۔ یہ جب انسان ایک چیز زبان سے بولتا ہے اس کے لاشعور میں وہ بیٹھ جاتی ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ وہاں میں اگل کے گیا ہوں یہ۔ تو یاد رکھو یہ جو اللہ کی ذات اور صفات کا مسئلہ ہے، یہ جو متشابہات کی پہلی قسم تو سب مانتے ہیں، دوسری قسم میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس میں بڑا اختلاف چل رہا ہے، بہت زیادہ اختلاف چل رہا ہے اس میں، اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے بازی، اور عوام اس اختلاف میں پھر پستی ہے، کہتے ہیں کیا جائیں، وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہیں، وہ کہتے ہیں عرش پر ہیں، پتہ نہیں ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہاں۔ ٹھیک ہے، تو بولو بھائی اللہ ہر جگہ، اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ بھی یہ کوئی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہر جگہ موجود مان رہا ہے وہ عرش پر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، تو جب نہیں کر رہا تو وہ بھی اب اس سے ڈیٹیل میں پوچھو گے جب ہر جگہ بھی ہے تو عرش پر کیسے بولے کہ بھائی اللہ کی ذات ہے، اتنی باریکیوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔